الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ ان آیات پاک میں سے جو 2-3 دن سے میں پڑھتا آ رہا ہوں، ان میں سے یہ آخری تیسری آیت ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 130 ہے۔ پہلے جو آیات پاک میں نے بیان کی تھی، ان میں یہ مضمون تھا کہ اصل الاصول قرآن کریم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ نے انتظام کیا ہے اس کی حفاظت کا، اور وہ انتظام یہ کیا ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ اس وقت میں بڑی عمروں میں صحابہ نے حفظ کیا تھا، کوئی بچے نہیں تھے صحابہ، کوئی 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تو 150 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اسی طرح سے عورتیں جو مسلمان ہوئی وہ بھی مختلف زمانوں میں مسلمان ہوئی، اور سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قرآن کریم کو حفظ کرنا، یاد کرنا شروع کیا۔ اور دور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور روزانہ دور سنانا ہے۔ کس کو سنانا ہے؟ اللہ پاک کو دور سنانا ہے روزانہ، آدھا پارا 1 پارا نہیں، جتنا نازل ہو چکا ہے سارا ہی سنانا ہے۔ تو جب یاد کیا ہوا سارا ہی روزانہ دور سنایا جائے گا تو چاہے 200 سال کی عمر میں یاد کیا ہو اسے بھول نہیں سکتا، وہ تو لامحالہ جم جائے گا۔ اس کا سلسلہ کیا؟ شروع اسلام میں، بالکل ابتدائے اسلام میں تہجد فرض کیا گیا تھا امت پر، اور تہجد آج کل تو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں 10 منٹ میں، کوئی بہت زیادہ خشوع خضوع کر لیا تو 15 منٹ میں 8 رکعتیں بے تکلف پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس وقت 10 منٹ اور 8 منٹ پر 12 منٹ کا تہجد نہیں تھا، اس وقت تہجد کتنا تھا جانتے ہو؟ جو فرض تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل، پوری رات تہجد پڑھو، قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر سو جاؤ، آرام کرو، باقی رات کا بیشتر حصہ تہجد پڑھو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات میں سے تھوڑا کم کر دو، او زد علیہ، یا آدھی رات پر کچھ بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعلمون تعلمون والا نہیں۔
آج کل ہم اجمی جو حافظ ہمارے ہوتے ہیں وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں کہ بہت سا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ کر گئے. یہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں. اللہ نے شروع ہی میں یہ حکم دیا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو جتنا نازل یہ جو سورہ مزمل ہے یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. سورہ علق، سورہ مدثر اور سورہ مزمل یہ تین بالکل ابتدائی صورتیں ہیں. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ رات کا بیشتر حصہ قرآن کریم پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو. یہ وہ دور سنایا جاتا تھا، ہر رات دور کیا جاتا تھا اور دور سنایا جاتا تھا اللہ پاک کو. بچے جو حفظ کرتے ہیں حفظ کر کے خود یاد ہو گیا، پھر استاد کے پاس جاتے ہیں تو اسے بھولے نکلتی. اور وہ یاد ہو گیا تھا، وہ کیا ہوا تھا، وہ بچے نے اپنے آپ کو سنا دی ہے. تو جو سبق یاد کر کے حافظ اپنے آپ کو سناتا ہے اسی کو جب استاد کو سنانا پڑتا ہے تو بھولیں آتی ہے. استاد کو سنانے کے لیے اور پکا چاہیے. اور اگر امتحان آ رہا ہے اور ممتحن کو سنانا ہے تو جو استاد کو پکا سنایا ہے ممتحن کو سنائے گا اور بلائے گا. ممتحن امتحان دینے کے لیے ممتحن کو سنانے کے لیے اور پکا چاہیے. تو جب ممتحن کو سنانے کے لیے پکا چاہیے تو اللہ پاک کو سنانے کے لیے کتنا پکا چاہیے. یہ جو ہمارے حافظ ہیں یہ بہترین دن میں یاد کر لیتے ہیں، پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ پاک کو سنانے کے لیے تو پیر لرزتے ہیں اور جہاں زیادہ پکا ہوگا وہیں بلائے گی. تو بہرحال یہ انتظام کیا تھا کہ قرآن کریم حفظ کرو اور جتنا یاد ہوا حفظ کیا. ہر رات میں نفلوں میں پڑھو، تہجد فرض. پھر جب لوگ تہجد پڑھنے کے عادی ہو گئے اور تہجد پڑھنے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا تو فرضیت ختم کر دی. تہجد چلتا رہا، آج بھی چل رہا. تہجد ختم نہیں کیا، صحابہ نے تہجد نہیں چھوڑا کہ فرضیت ختم ہو گئی تو اب صحابہ چادر اوڑھ کے سو گئے. نہیں، تہجد تو چلتا رہا لیکن ایک عادت ہو گئی اور لوگ اس کی فائدہ سمجھ گئے تو فرضیت ختم کر دی اور اس کے بعد میں ان کو کہہ دیا کہ پڑھتے ہو. اور جب اصل الاصول محفوظ ہوگا، قرآن کریم محفوظ ہوگا تو دین ضائع نہیں ہو سکتا. اور قیامت کی صبح تک قرآن کریم اللہ نے جو انتظام کیا ہے اسی انتظام کے ماتحت قرآن محفوظ رہے گا. اور جب تک قرآن محفوظ ہے دین اسلام باقی ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے وہ آپ کے وایا اس لیے بھیجا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے اس لیے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے آپ یہ قرآن ان کو پہنچائیں بھی اور ان کو کھول کر سمجھائیں بھی. یہی وہ احادیث شریفہ ہیں. اور پھر کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ قرآن میں غور و فکر کریں، سوچیں. اس میں اشارہ کیا کہ قیامت تک کی تمام ضرورتیں حضور نہیں بیان کریں گے. آگے کی جو ضرورتیں ہیں جب وہ ضرورتیں پیش آئیں گی تو امت کے مجتہدین کرام اسے سوچیں گے اور قرآن اور حدیث ہی میں سے سوچ کر ان کے احکام نکالیں گے. اس سے قرآن کے ساتھ حدیث کی حجیت نکلی. پھر حدیث کے بعد امت نے جو سوچا اور سب متفق ہو کر کے ایک بات پر جم گئے، اجماع امت کی حجیت نکلی. اور مجتہدین میں قرآن و حدیث کے سوچنے میں اختلاف ہوا تو یہ اجتہادی مسائل ہوئے اور یہی قیاس اور یہی مذاہب فقہیہ ہیں، اس کی حجیت نکلی. اب یہ جو آخری آیت ہے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کی حجیت کس درجے کی ہے ان کا تذکرہ ہے.
قرآن کریم کی حجیت کس درجے کی ہے اس کو نہیں بیان کیا. قرآن کریم کی حجیت تو ہر ایک مانتا ہے. اہل قرآن فرقہ ہے وہ بھی اس کی حجیت مانتا ہے. اور اگر کوئی قرآن کریم کو حجت نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں. صاف بات ہے کہ جو قرآن کریم کو حجت نہیں مانتا وہ مسلمان کہاں رہا؟ وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن جو قرآن کریم کو حجت مانتا ہے اس سے آگے جو احادیث شریفہ ہیں سنت نبوی اس کو حجت نہیں مانتا. جیسے فرقہ اہل قرآن قرآن کو حجت مانتا ہے لیکن سنت نبوی کو حجت نہیں مانتا. یا سنت نبوی کو بھی حجت مانتا ہے مگر اجماع امت کو حجت نہیں مانتا. جیسے فرقہ ظاہریہ فرقہ غیر مقلدین کا قرآن اور حدیث کو حجت مانتا ہے اجماع امت کو حجت نہیں مانتا. اسی لیے صحابہ کے زمانے میں جتنے مسئلے صحابہ کے اجماع سے طے ہوئے ان تمام مسئلوں میں وہ اختلاف کرے. کیوں؟ ان کے یہاں امت کا اجماع حجت ہی نہیں ہے، صحابہ کا اجماع بھی حجت نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پورے امت کے اجماع سے تراویح کی 20 رکعتیں طے ہوئی اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں. وہ فرقہ کہتا ہے نہیں یہ بدعت عمری ہے. اس کو کیا کہتا ہے؟ بدعت عمری. ماشاء اللہ عمر تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے یہ طے ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 2 یا 3 طلاق دے گا اور تاکید اس کی نیت نہیں ہوگی تو جتنی طلاقیں دیے سب پڑ جائیں گے. 2 دیے 2 پڑھیں گے، 3 دیے 3 پڑھیں گے. یہ فرقہ اس کو نہیں مانے گا، وہ کہتا نہیں ایک ہی پڑھے گی. حضرت عثمان یہاں رک کر سمجھو 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں یا الگ الگ مجلسوں میں ایک طلاق دی اور اسے ریپیٹ کی تاکید کے طور پر تو ایک ہی پڑے گی. اس نے بیوی کو طلاق دی. کسی نے پوچھا بھئی کیا جھگڑا تمہارا کیا ہوا؟ کہ میں نے بیوی کو طلاق دی. تو یہ وہ پہلی والی طلاق ہی کی خبر دے رہا ہے، اس کی ریپیٹ کر رہا ہے. در مختار میں یہ جزئیہ ہے کرر لفظ طلاق ونوت تاکید دینا. اگر طلاق کا لفظ ریپیٹ کرے اور تاکید کی نیت کرے، پہلے سے نیت اس کی تاکید کی ہے، تاکید کے لیے ایمفسائز، تاکید مانے ایمفسائز کے لیے ریپیٹ کرے تو اس کی نیت اس کے اور اللہ کے درمیان میں مان لی جائے گی اور جو اس نے نیت کی ہے وہی پڑے گی طلاق. لیکن ایک نے 2 کی نیت کی ہے اور 2 دی ہیں، 3 کی نیت کی ہے اور 3 دی ہیں، اور ایک نے 1 2 3 مرتبہ لفظ بولا ہے اور تاکید کی ایمفسائز کی نیت نہیں کی ہے، بغیر نیت کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ لفظ بولا ہے. تو یہ جو 2 صورتیں ہیں ان 2 صورتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ ان 2 صورتوں میں جتنی مرتبہ اس نے لفظ طلاق بولا ہے اتنی طلاقیں پڑ جائیں گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میٹنگ بیٹھی اور اس میں مجلس آیا کہ اب تک صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی شخص طلاق کا لفظ ریپیٹ کرتا تھا تو تاکید کی نیت سے کرتا تھا، لیکن اب لوگ تاکید کی نیت سے ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، 2 یا 3 دینے کی نیت سے ریپیٹ کرتے ہیں. تو حضور کے زمانے سے جو صورتحال چلی آ رہی تھی وہ سچویشن تاکید کی تھی، اب وہ سچویشن نہیں رہی. کیوں؟ اب صحابہ کے علاوہ اور بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے. صحابہ کی تو تربیت ہوئی تھی لیکن یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی ویسی تربیت نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ لوگ 2 یا 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بولتے ہیں تو تاکید کی نیت نہیں کرتے ہیں، مستقل 2 یا 3 دینے کی نیت کرتے ہیں. لہذا کیا حکم ہے؟
تو صحابہ کی پوری میٹنگ نے حضرت عمر کے خلافت میں یہ طے کیا کہ اگر اس نے تاکید کی نیت نہیں کی پہلے سے ذہن میں تاکید کی نیت رکھ کر ریپیٹ کرے گا تو معتبر ہے، اور اگر پہلے سے نیت نہیں ہے تو بعد میں تو ہر ایک نیت کر لیں گے تیار ہے۔ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر تو ہر ایک میری تاکید کی نیت تھی، اب تو ہر ایک تاکید کی نیت کرے گا، یہ جھوٹ ہے، اب اس کا اعتبار نہیں، پہلے سے نیت ہے، اور پہلے سے نیت کے بعد اس نے ریپیٹ کیا، اس کا حکم الگ ہے۔ اور اگر پہلے سے نیت 2 یا 3 دینے کی ہے، یا پہلے سے خالی اس ذہن ہے اور اس نے لفظ 2-3 مرتبہ بول دیا، تو صحابہ کے اجماع سے طے ہوا کہ جتنی مرتبہ لفظ بولا اتنی طلاقیں پڑ جائیں گی۔ یہ اجماع امت سے طے ہوا ہے، وہ فرقہ اسے نہیں مانتا، کیوں؟ وہ اجماع کوئی حجت نہیں مانتا، چاہے صحابہ کا اجماع ہو، اجماع کو حجت نہیں مانتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مدینہ کی آبادی بہت زیادہ پھیل گئی تو حضرت عثمان نے جمعہ میں ایک اذان اور بڑھائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا میں شرقاً غرباً وہ اذان ہے، یہ فرقہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ بدعت عثمانی۔ حالانکہ یہ سب باتیں ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی، سیٹی چھوٹی ہے بڑی ہے، جب بہت بڑی سیٹی ہو جائے گی تو اس کے اعتبار سے لوگوں کو جمعہ کے دن ایک جگہ جمعہ پڑھنا ہے تو سارے لوگ آ جائیں، اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے تب بھی لوگ پورے نہیں آ پاتے ہیں، تو حضرت نے 15-20 منٹ پہلے ایک اذان شروع کروائی تاکہ لوگ سب آ جائیں، اس کے بعد خطبہ شروع۔ یہ جو طلاق کے مسئلے ہیں یہ بھی ملت کی تنظیم ہے کہ پہلے امت یوں کرتی تھی، اب امت کی صورتحال بدلی ہے، اس بدلی ہوئی صورتحال کا کیا حکم ہے؟ یہ ملت کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسئلہ، ایک آدمی میاں بیوی ملے اور فراغت نہیں ہوئی، غسل واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ دونوں طرح کی حدیثیں تھیں۔ غسل الماء من الماء، غسل واجب نہیں ہوا، اور یہ اذا التقى الختانان، غسل واجب ہو گیا، دونوں طرح کی حدیثیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ مسئلہ آیا تو اکابر صحابہ کو حضرت عمر نے اکٹھا کیا، کبھی اگر یہ صورت پیش آئے تو غسل واجب ہے نہیں، تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا واجب نہیں، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے کہا واجب ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ تو روز گھر میں پیش آنے والا واقعہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں روز پیش آنے والا واقعہ ہے، اس مسئلے میں تم بڑے بڑے حضرات اختلاف کرو گے تو آگے کیا ہوگا؟ تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے آپ حضور کی بیویوں سے مسئلہ پوچھیے۔ تو حضرت عمر نے ایک آدمی کو اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس بھیجا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو حضور کا کیا عمل ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا میرے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ میاں بیوی ملے ہوں اور فراغت سے پہلے میاں بیوی الگ ہو گئے، ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ آدمی واپس آیا تو حضرت عمر نے پھر اسی آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو۔ حضرت عائشہ کے پاس گیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے اور حضور کے درمیان میں ایسا واقعہ پیش آئے ہیں اور ہم نے دونوں نے غسل کیا۔ جب یہ حضور کا عمل آیا تو حضرت عمر نے کہا سن لو بھئی، دیکھو آج سے یہ مسئلہ طے ہے، اگر اس کے خلاف کسی نے کیا تو سزا پائے گا۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، دونوں حدیث ہیں۔ اب ایک حدیث پر سارے صحابہ کو متفق کر دیا۔ تو یہ امت کے مینجمنٹ سے، ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر نے کوئی نیا مسئلہ نہیں بڑھایا، دین میں کوئی مسئلہ نہیں بڑھایا، یہ حدیث بھی تھی اور یہ حدیث بھی تھی۔ امت کو کون سی حدیث پر عمل کرنا چاہیے؟ حضور کے عمل سے اس حدیث کو تائید ملی تو اس پر امت کو متفق کر دیا اور اس حدیث کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث ہے مگر اس پر عمل نہیں۔
بعد میں جو صحابہ تھے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتلائی کہ الماء من الماء کان رخصۃ فی اول الاسلام. یہ جو مسئلہ تھا کہ جب انزال ہو تب غسل واجب ہوگا، یہ ایک فیسیلٹی تھی اسلام کے شروع دور میں، بعد میں یہ فیسیلٹی ختم ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو مسائل ہیں جو امت کے اجماع سے، اور امت کا بھی پہلا قافلہ صحابہ کرام جن کے اجماع سے یہ مسئلے طے ہوئے، وہ جماعت جو قرآن اور حدیث کو حجت مانتی ہے، اجماع امت کو حجت نہیں مانتی، وہ ایسے تمام مسائل میں اختلاف کرتی. لیکن یہ ہمت نہیں ہے اس کی کہ وہ یہ کہے کہ ہم اجماع امت کو حجت نہیں مانتے. یہ ہمت نہیں. اگر ایسا کہنے لگے تو مسلمان ان کے منہ پر تھوکیں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ بہانہ بنائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے بہت اعلیٰ درجے کی کہ حضور 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد کی اور 3 وتروں کی. لہذا ہم بھی رمضان میں 8 ہی رکعت پڑھیں گے بس. کیوں بھائی رمضان میں کیوں پڑھو گے؟ حضور تو 12 مہینے پڑھتے، تم 12 مہینے کیوں نہیں پڑھتے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. ماشاءاللہ یہ اچھا حدیث پر عمل ہے. حدیث تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھتے تھے. حدیث پر عمل کرنا کرو. نہیں، رمضان جب چلا گیا تو حدیث بھول گئی، اور رمضان آیا اور یہ حدیث یاد آئی. یہ کون سا حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ ہے؟ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت سے یہی 8 رکعتیں پڑھی ہیں اور رمضان میں پڑھی ہیں، اس لیے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جماعت کے ساتھ صرف 2 راتیں یا 3 راتیں پڑھی تھی، پورا رمضان نہیں پڑھی تھی. تم پورا رمضان کیوں پڑھتے ہو؟ کہ حضرت عمر نے پورا. اوہو، اب حضرت عمر یاد آئے، اب حضرت عمر یاد آئے. تو یہ سب بہانے ہیں. اصل یہ ہے کہ وہ جو امت کا اجماع ہوا ہے صحابہ کے دور میں، وہ اجماع نہیں لینا. اجماع حجت نہیں ہے ان کے نزدیک. اور پھر اس کے بعد یہ سب باتیں ہیں. ورنہ اگر تمہیں حدیث پر عمل کرنا ہے تو صحیح عمل یہ ہے کہ 12 مہینے کرو، تو ہم جانیں کہ تم ٹھیک ہے عمل کرتے ہو حدیث پر. اور اگر تمہیں صرف حدیث رمضان میں کرنا تو 2 راتیں کرو، 3 راتیں بس. باقی راتیں حضور نے جماعت سے نہیں پڑھی. باقی پورا رمضان تو حضرت عمر نے شروع کیا ہے، اور حضرت عمر نے جو شروع کیا ہے وہ پہلے 8 شروع کی تھی اور اس کے بعد میں پھر 20 شروع کی تھی، اور اس 20 پر امت کا اجماع ہوا ہے. اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھ لو، کیونکہ مجمع میں بعض اس مسئلے کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہوں گے، اس لیے تھوڑی وضاحت کروں میں اس کی. امام مالک علیہ الرحمہ کی کتاب ہے موطا مالک، اس میں یہ حدیث ہے، یزید بن رومان کی حدیث ہے کہ اور تھوڑا اور پیچھے چلو، سیوطی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کی تفسیر میں، اس کا نام ہے الدر المنثور. الدر المنثور میں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کی تفسیر میں روایت ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھو. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو تراویح رمضان میں شروع کی ہے حضرت عمر نے، یہ میں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا، اور میرے مشورے پر حضرت عمر نے یہ تراویح شروع کی. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے؟ یہ میں نے حوالہ دیا، جسے دیکھنا ہو دیکھو. تفسیر الدر المنثور میں سورۃ القدر کی تفسیر میں یہ روایت ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیف ذالک، آپ نے مشورہ دیا اور آپ کے مشورے سے تراویح شروع ہوئی، اس کا کیا واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رمضان کی
29 یا 30 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، وہ متعین نہیں۔ اور جب شب قدر آتی ہے تو روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا فرشتوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور پوری زمین میں راؤنڈ لیتے ہیں، اور جو لوگ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، اور قرآن میں اشارہ ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ تو کہا میں نے جب یہ حدیث حضرت عمر کو سنائی تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو ہمیں ایک ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ لوگ آٹومیٹکلی رمضان کی ہر رات میں عبادت میں لگ جائیں، ایسا ہمیں انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شب قدر متعین نہیں ہے، وہ رمضان کی 29 یا 30 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی، پتہ نہیں کون سی رات ہو، اور حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ رات میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تھا، پوری شب قدر پوری۔ لہذا ہمیں کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ مسلمان رمضان کی ہر رات عبادت میں لگے ہوئے ہوں، تاکہ جون سی رات حضرت جبرائیل کا جلوس آئے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے ملیں۔ حضرت عمر نے پہلے یہ حکم دیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حکم دیا کہ میں جب عشاء پڑھا کر گھر چلا جاؤں تو پھر آپ پیچھے لوگوں کو نماز شروع کروائیں، نماز پڑھوائیں اور 8 رکعت جماعت سے پڑھائیں اور سحری کے وقت ختم کریں۔ چنانچہ جب حضرت عمر عشاء پڑھا کر گھر میں چلے جاتے تھے تو اس کے بعد نماز شروع ہوتی تھی اور 8 رکعتیں امام پڑھاتا تھا، اور نماز جب پوری ہوتی تھی تو لوگ فوراً جا کر سحری کرتے تھے پوری رات، تاکہ فرشتوں کا حضرت جبرائیل کا جلوس جب بھی آ جائے لوگوں میں چیمے گوئیاں ہوئیں کہ یہ کون سی نماز شروع ہو گئی، حضور کے زمانے میں تو یہ نماز تھی نہیں۔ تہجد تو پڑھتے تھے، سارے صحابہ تہجد پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، مگر یہ جماعت کے ساتھ تہجد پڑھا جا رہا ہے اور پوری رات پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا نئی بات شروع ہوئی؟ تو پھر حضرت عمر نے تحقیق کی کہ وہ جو 1 رمضان میں حضور نے 2 راتیں یا 3 راتیں جماعت سے پڑھائی تھی، وہ کتنی رکعتیں پڑھائی تھی اور کیا نماز پڑھائی تھی؟ تو حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ رمضان کی ایکسٹرا نماز تھی، 12 مہینے والی تہجد نہیں تھی، اور وہ رکعتیں حضور نے 20 رکعتیں جماعت سے پڑھائی تھی، اور وہ روایت آج بھی ہے اور ضعیف ہے ایک قول کے مطابق، اور ایک قول میں وہ صحیح ہے، چلو ضعیف والا قول لے لو، لیکن اگر ضعیف کے مقابل میں اس سے قوی روایت نہ ہو تو ضعیف روایت کو تمام فقہا لیتے ہیں، اس کے مقابل کوئی روایت نہیں، ایک ہی روایت ہے کہ وہ 3 راتیں یا 2 راتیں جو حضور نے نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اور وہ تہجد نہیں پڑھائی تھی، وہ رمضان کی ایکسٹرا نماز تھی۔ اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں جس میں یہ فرمایا حضور نے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ قیام رمضان کا یہ مطلب ہے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ یہ جو سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا ہے یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے، باقی راتوں میں نہیں۔ باقی راتوں میں عشاء پڑھو سو جاؤ، اور رات کے پچھلے حصے میں اٹھو صلاۃ اللیل پڑھو، وہ صلاۃ اللیل ہے رات کی نماز، سو کر اٹھنے کے بعد وہ صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التہجد ہے، وہ پڑھو اٹھ کر کے۔ اور یہ قیام رمضان ہے جو رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنی۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ 2 دن یا 3 دن حضور نے جو نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، تہجد نہیں پڑھایا تھا، تہجد تو ان راتوں میں بھی حضور نے اپنی جگہ پر تہجد پڑھا تھا اور یہ اس سے الگ نماز پڑھائی تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پھر حضرت عمر نے دوسرا آرڈر دیا
اور اماموں سے یہ کہا کہ 8 نہیں 20 پڑھاؤ اور مختصر پڑھاؤ، صبح صادق تک سحری تک نہیں، 20 پڑھاؤ، مختصر پڑھاؤ اور لوگوں کو سونے کا موقع دو، اور لوگ سو جائیں اور پھر اٹھ کر کے وہ 8 رکعتیں تہجد کی پڑھیں۔ اس کی جماعت حضور نے نہیں کروائی، لہذا لوگ اپنے اپنے طور پر وہ تہجد پڑھیں گے۔ چنانچہ یہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ روایت بھی موطا مالک میں ہے۔ جب یہ دوسری صورت پیش آئی تو حضرت عمر تشریف لائے، ایک دن مسجد کا راؤنڈ لیا، نماز ہو رہی اور مسجد کا راؤنڈ لیا۔ اب یہ روایت بخاری شریف میں، حضرت عمر آئے، کھڑے رہے، دیر تک منظر دیکھتے رہے، تراویح ہو رہی ہے۔ اس موقع پر حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نہایت شاندار بدعت ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ نہایت شاندار بدعت ہے۔ یہ جو بدعت لفظ استعمال کیا ہے، یہ جو چیمے گوئیاں کرنے والوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ ما ھذہ البدعہ، یہ حضرت عمر نے کیا بدعت شروع کر دی، اور یہی جملہ آج بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ بدعت عمری ہے۔ اس کا وہ لفظ جو ان کا استعمال کیا ہوا ہے اسے حضرت ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نماز جس کو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ نہایت شاندار ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ بہت غور سے سننے کا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من ھذہ، فرمایا اور وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو، نہیں پڑھتے ہو، وہ نماز افضل ہے اس نماز سے۔ یعنی رمضان میں بھی جو تہجد کی نماز ہے جس کو لوگ سوتے رہتے ہیں اور بہت سے نہیں پڑھتے، حضرت نے فرمایا کہ تراویح سے، رمضان میں تراویح سے تہجد کی نماز افضل ہے۔ اس جملے میں حضرت عمر نے 2 نمازوں کو بالکل الگ کیا کہ یہ جو تہجد ہے وہ 12 مہینے ہے، رمضان میں بھی ہے، اور رمضان میں بھی اپنی جگہ پر ہے، سو جاؤ پھر اٹھ کر پڑھو، وہ صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التہجد ہے۔ اور یہ جو رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے جس کو بعد میں صلاۃ التراویح کہا جانے لگا، یہ لفظ بعد میں استعمال ہوا، یہ جو صلاۃ التراویح جو رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے اس سے وہ افضل ہے۔ معلوم ہوا رمضان میں 2 نماز، پورا سال ایک ہی نماز ہے تہجد، 8 رکعت۔ اور یہ بھی یاد رکھو نبی یہ 8 رکعت والی روایت اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ یہی جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم سے کم 7 رکعتیں پڑھی، یعنی 4 رکعتیں تہجد کی، 3 وتروں کی، اور زیادہ سے زیادہ 17 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضور نے 17 رکعتیں پڑھی ہیں زیادہ سے زیادہ، یعنی 14 رکعتیں تہجد کی، 3 رکعتوں کی وتر کی۔ اس کے درمیان میں سب روایتیں ہیں، 7 کی بھی روایت ہے، 9 کی بھی روایت ہے، 11 کی بھی روایت ہے، 13 کی بھی روایت ہے، 15 کی بھی روایت ہے، اور آخری روایت 17 کی ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ایک ہی عدد نہیں پڑھتے تھے، کبھی وقت کم ہو تو کم رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی وقت زیادہ ہو تو زیادہ پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک روایت مشہور ہو گئی 11 رکعت والی، ایسا نہیں ہے، حدیثوں کے اندر 7 سے 17 تک ساری روایتیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ 12 مہینے پڑھنی ہے، سونے کے بعد پڑھنی ہے، رمضان میں بھی پڑھنی ہے۔ اور یہ جو سونے سے پہلے تراویح ہے یہ وہ حدیثیں ہیں من قام رمضان، جو رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے، یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، مگر چونکہ انہیں اجماع امت کو نہیں ماننا تو انہوں نے خربطا کر دیا اور یہ کہا کہ وہی 8 رکعت حضور نے پڑھائی تھی۔ کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی، یعنی ضعیف بھی نہیں ہے کہ وہ جو 2 دن یا 3 دن حضور نے جماعت سے نماز پڑھائی تھی تو یہ تہجد کی 8 رکعتیں جماعت سے پڑھائی تھی، ایسی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں۔
اور ضعیف روایت ہے کہ ان 3 دنوں میں جو حضور نے نماز پڑھائی تھی جماعت سے وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، وہ روایت ہے اور ضعیف ہے۔ اور یہ جو 8 رکعت والی سال بھر کی ہے۔ تو خیر میں تو مثالیں پیش کر رہا تھا کہ دور اول میں اجماع امت سے جتنے مسئلے طے ہوئے ہیں صحابہ کے اتفاق سے، وہ لوگ جو اجماع کو حجت نہیں مانتے وہ ان سب مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، مگر یہ کہہ نہیں سکتے کہ اجماع حجت نہیں۔ کیسے کہیں؟ ہاں، اجماع کے حجت پر دلالت کرنے والی جو روایتیں ہیں ان روایتوں کو کنڈم کریں گے، صاف نہیں کہیں گے اجماع حجت نہیں۔ وہ روایت جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی اس پر اعتراض کریں گے، اس کی سند میں یہ ہے وہ ہے، اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ حضور نے فرمایا کہ میری پوری امت کسی گمراہی پر متفق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس روایت میں کہیں گے اس کی سند میں یوں ہے اور یوں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے اتبعوا السواد الاعظم، میں امت کی جو میجورٹی ہے وہ جس راستے پر اس راستے پر چلو، امت کی میجورٹی کا فالو کرو۔ اتبعوا السواد الاعظم۔ عرب ممالک کے ایک محدث گزرے ہیں البانی صاحب، انہوں نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کہیں ہے ہی نہیں، میں نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور اجزاء دیکھے اور معاجم دیکھے اور صحاح دیکھے اور مسانید دیکھے، کہیں حدیث ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ حدیث مستدرک حاکم میں، مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے اور وہاں سے مشکات میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو مشکات پر حاشیے میں لکھا ہے کہ میں ساری کتابیں دیکھ چکا، یہ حدیث کہیں ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ مستدرک حاکم میں، جس کو دیکھنی لاؤ میں دکھا دوں یہ رہی مستدرک حاکم۔ تو وہ یوں کر کے ناک نہیں پکڑتے، یوں کر کے ناک پکڑتے ہیں۔ وہ حدیثیں جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی انہیں کنڈم کریں گے، لیکن صاف نہیں کہیں گے کہ اجماع حجت نہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان، ان کے لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان، ان کی کتاب ہے عرف الجادی۔ عرف مانے خوشبو اور جادی مانے زعفران، زعفران کی خوشبو، عرف الجادی۔ اس عرف الجادی کے شروع میں 5 صفحے کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس 5 صفحے کے مقدمے میں یہی بحث، وہ فقہ کی کتاب ہے، فقہ ظاہری کی کتاب ہے، انہوں نے اس 5 صفحے کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ اجماع حجت اس وقت ہے جبکہ اجماع قطعی ہو تو ہم حجت مانتے ہیں، ظنی اجماع کو ہم حجت نہیں مانتے۔ یہ انہوں نے لکھا عرف الجادی میں کہ ظنی اجماع کو ہم حجت نہیں مانتے، اجماع قطعی ہو تو ہم حجت مانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اجماع قطعی کیسے ہوگا؟ قطعی تو یہ قرآن کریم ہے، تو کیا اجماع کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوگا؟ اجماع قطعی کیسے ہوگا؟ قرآن میں اجماع کا ذکر ہو تو قطعی بنے، اس کے بغیر قطعی کیسے بنے گا؟ اور یہ جتنی حدیثیں بخاری مسلم سے نیچے تک کی یہ سب اخبار احاد ہیں اور یہ سب ظنی ہیں، تو حدیثیں ظنی حجت ہیں اور اجماع کے حجت کے لیے ضروری کہ وہ قطعی ہو۔ نہ 12 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب ان کو اجماع قطعی کہاں سے لا کر لوگ دیکھو یہ قطعی اجماع ہے؟ اجماع کے قطعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس اجماع کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو، قرآن کریم ہی تو قطعی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث متواترہ قطعی ہیں، مگر احادیث متواترہ ہیں یا نہیں اس میں بڑا جھگڑا ہے۔ صرف قرآن کریم تو بالیقین قطعی ہے، تو کیا امت کا جو اجماع ہوا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہوگا؟ پھر جب حدیث ہیں جو خبر واحد ہیں وہ ضمنی ہیں اور وہ حجت ہیں، تو جو صحابہ کا اجماع ہے وہ بھی تو حدیث کے طور پر نقل ہو کر آئے گا، سند کے ساتھ نقل ہو کر آئے گا۔ تو جب حدیث ہیں خبر واحد ضمنی حجت ہیں، تو جو اجماع خبر واحد سے نقل ہو کر آیا اور وہ ضمنی وہ حجت کیوں نہیں؟ ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا،
اصل وہی بات ہے کہ ان کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اجماع حجت نہیں. اگر ایسا کہتے تو لوگ مسلمان کے منہ پہ تھوکیں گے. اس لیے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر اجماع قطعی ہو تو ہم مانتے ہیں, اجماع ظنی ہم نہیں مانتے. پھر حدیث ظنی کیوں مانتے ہو, ظنی حدیثوں کو حجت کیوں مانتے ہو؟ اور اجماع قطعی ہوگا کیسے؟ کیا قرآن میں اجماع ہوگا؟ تو میرے بھائیو, یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے, اس آیت کریمہ میں یہ جو اختلاف کرنے والے ہیں, جو صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں, حدیث کو حجت نہیں مانتے, ان کا کیا مقام ہے؟ دوسرے وہ جو قرآن کو حجت مانتے ہیں, حدیث کو حجت مانتے ہیں, لیکن اجماع امت کو حجت نہیں مانتے, ان کا کیا مقام ہے؟ ان دو کا ذکر ہے. اب آیت پاک کا ترجمہ سنو. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو شخص رسول سے اختلاف کرتا ہے, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ رسول سے اختلاف کرتا ہے. ہدایت واضح ہو گئی یعنی اس نے وہ ایمان لے آیا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں, یہ بات اس نے مان لی. لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو گیا, اور قائل ہونے کے بعد اب رسول کی مخالفت کرتا ہے, رسول کے جو ارشادات ہیں, احادیث ہیں, انہیں نہیں مانتا. تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, وہ شخص جو رسول سے مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد. ہدایت واضح ہونے کے بعد کا مطلب سمجھو. ایک تو غیر مسلم ہیں جن کے لیے محمد الرسول اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا, ان کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا, یہی ان کے لیے واضح نہیں ہوا, سمجھ میں نہیں آیا, چھوڑو انہیں. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, اس پر ایمان رکھتا ہے, اور ایمان رکھنے کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے. پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے یعنی کہتا حدیث حجت نہیں. تو پھر محمد الرسول اللہ کا فائدہ کیا ہوا جب حدیث حجت نہیں؟ تو ایک تو یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ فالو کرتا ہے مومنین کے راستے کے علاوہ کا. جو تمام مومنین کا راستہ ہے اس راستے پر نہیں چلتا, اس کی اپنی ڈیڑھ کی راستہ الگ ہے. یعنی تمام مومنین کا جو راستہ ہے وہ ہے اجماع امت, وہ اس اجماع امت پر نہیں چلتا ہے, اس کے علاوہ راستے پر چلتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھو امت میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے آدمی ہیں, آپ سبھی لوگ ان کا مقام پہچانتے ہیں. ان کی کتاب ہے الرسالہ, 500 صفحے کی کتاب ہے. شیخ احمد محمد شاکر رحمت اللہ علیہ نے اسے ایڈٹ کیا ہے, اور عام چھپی ہوئی ہے, یا امریکہ میں 10-20 جگہ ہوگی. اس الرسالہ میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے. میں نہیں کر رہا, اتنے بڑے امام نے استدلال کیا کہ اجماع حجت ہے, اور حضرت نے یہ آیت پیش کی ہے. کیونکہ اجماع تمام مومنین کا راستہ ہے, اس مومنین کے راستے کا فالو ضروری ہے, اس راستے پر چلنا ضروری ہے. اگر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ چلتا ہے تو یہ دو آدمی ہوئے. ایک ہدایت واضح ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے, حدیثوں کو حجت نہیں مانتا, اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے پر چلتا ہے, اجماع امت کو حجت نہیں مانتا. تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جس رخ پر جا رہا ہے ہم اسے اس رخ پر جانے دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, جس طرف اس نے رخ کیا ہے اور جدھر جا رہا ہے ہم اس کو اسی رخ پر جانے دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے.
وساعت مصیرن، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا ان دو شخصوں کا اس آیت کریمہ میں انجام بیان کیا گیا ہے، جو قرآن کو حجت ماننے کے بعد حدیثوں کو حجت نہیں مانتا، جو قرآن اور حدیثوں کو حجت ماننے کے بعد اجماع امت کو حجت نہیں مانتا، تو قرآن ان دونوں شخصوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساعت مصیرا۔ اس میں اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال، تو میں نے حوالہ دیا کہ یہ استدلال میں نہیں کر رہا ہوں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا ہے اور الرسالہ میں کیا ہے۔ رسالہ چھپی ہوئی کتاب ہے، جہاں چاہو دیکھو۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، ایک سوال کے لوگوں کی ایک بات کے جواب میں، لیکن اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، بغیر آپ سمجھ جائیں گے خود ہی۔ دیکھو، فالو ائمہ کا صرف 3 قسم کے مسائل میں، اور ان 3 قسم کے مسائل میں ائمہ کا فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 90% دین اور شریعت، اس میں ائمہ کا کسی کا کوئی فالو نہیں ہے، قرآن و حدیث کا فالو ہے۔ دین کا 90% دین کا حصہ، اس میں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد کسی کا فالو نہیں ہے، وہ فالو قرآن و حدیث کا ہے۔ صرف 10% مسائل وہ ہیں جو 3 قسم کے مسائل ہیں، ان مسائل میں ائمہ کا فالو ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے زید کو، عمر کو، بکر کو، خالد کو پکڑے پھرنا، ان کی دم پکڑے رہنا، یہ کون سا دین ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا فالو کرو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ 90% دین میں کسی کا کوئی فالو نہیں، قرآن و حدیث کا فالو ہے۔ لیکن 10 قسم کے مسائل، جن میں 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں ائمہ کا فالو کرنا پڑتا ہے، اور فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جب فقہ حنفی کی کتاب لکھی جائے گی تو اس میں سارا ہی دین لکھا جائے گا، فقہ شافعی کی کتاب لکھی جائے گی تو سارا ہی دین لکھا جائے گا، فقہ مالکی کی کتاب لکھیں گے تو سارا ہی دین لکھیں گے۔ یعنی کہ 90% تو تمام مسلمان قرآن و حدیث پڑھ کر 90% تو وہاں سے لیں، اور 10% یہاں فقہوں سے لیں، یوں نہیں۔ یہ جو فقہ ہے یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور اب عام مسلمان یہ خلاصہ نچوڑ جو ہے یہ فقہ پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ ہر فقہ میں 90% قرآن و حدیث سے ہے، اور 10% ائمہ کے اجتہادات ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو اچھی طرح سے، تاکہ لوگ ذہن جو بگاڑتے ہیں وہ ذہن صاف ہو جائیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھو، ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہیں، تقلید کے معنی ہیں اپنے گلے میں پٹا ڈالو، اس میں رسی باندھو اور ایک آدمی کو ہاتھ میں دے دو کہ لے جا مجھے جہاں تجھے لے جانا ہے۔ تقلید کے معنی یہ کہ اپنی گردن میں رسی باندھ کر کے وہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دو، وہ جہاں چاہے لے جائے، یہ تقلید ہے۔ یہ 100% رونگ ہے، تقلید کے یہ معنی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ معنی تقلید کے کیے جائیں گے تو ہر سمجھدار آدمی سوچے گا میں کتا کیوں بنوں؟ اللہ نے مجھے مائنڈ دیا ہے، عقل دی ہے، میں کسی کے پیچھے پیچھے کیوں چلوں؟ حالانکہ یہ تقلید کے معنی ہی نہیں، یہ قطعاً رونگ بات ہے جو ڈالی گئی ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور اس مجمع میں انشاءاللہ ہوں گے ایسے عربی جاننے والے علماء کے علاوہ، علماء تو ہیں جاننے والے، ان کے علاوہ بھی عربی جاننے والے ہوں گے۔ ایک ہے قلد یقلد تقلیدا باب تفعیل، اور ایک ہے تقلد باب تفعل۔ ایک باب تفعیل ہے، ایک باب تفعل ہے۔ تقلد باب تفعل کے معنی تو یہی ہے، اپنے گلے میں پٹا ڈالو، رسی دوسرے کو دے دو۔ تقلید کے یہ معنی نہیں ہے۔ قلد یقلد تقلیدن کے معنی ہیں کسی کو ہار پہنانا۔ میں کسی کو ہار پہناؤں تو تقلید کے معنی ہار پہنانا۔
تقلید کیا ہے؟ جس مسلمان کو جس امام سے عقیدت ہے، جس نے اپنی عقیدت کا ہار جس امام کو پہنا رکھا ہے، اس کا فالو کرو۔ تمہاری جس سے تقلید ہے، تم جس سے عقیدت رکھتے ہو، جس کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، تم اس کا فالو کرو۔ ایک مثال دوں، مجھے اس ملک کے سیاسی پارٹیوں کے نام معلوم نہیں، اس لیے میں یہاں کی مثال نہیں دے سکوں گا، ادھر کی مثال دوں گا ہندوستان پاکستان کی، اور پاکستان کی پارٹیوں کو بھی نہیں جانتا میں، اس لیے ہندوستان کی پارٹیوں کی میں مثال دوں گا، آپ سمجھ لیں گے۔ مثال تو کہیں بھی دو۔ ایک آج کے پلین سے 3 لیڈر آ رہے ہیں، ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک کمیونسٹ کا لیڈر آ رہا ہے، ایک ہی پلین سے 3 آ رہے ہیں، تو تینوں پارٹیوں کے ورکر پھول ہار لے کر ایئرپورٹ پر پہنچیں گے ویلکم کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کو لانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہاں پلین لینڈ ہوگا تو ایک لیڈر کانگریس کا آیا، تو جب کانگریس کا لیڈر نظر پڑے گا تو مجمع میں جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے، کودیں گے، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، خوب شور مچائیں گے۔ اور جب وہ آئے گا تو وہ ہار لے کر آئے ہوں گے، سب اس کو ہار پہنائیں گے، دوسری 2 پارٹیوں والے نہ نعرہ لگائیں گے نہ ہار پہنائیں گے، وہ اپنے ہار لیے کھڑے ہیں، یہ اپنے ہار پہنائیں گے۔ پھر وہ لیڈر چلے گا تو اس پارٹی کے سارے ورکر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ ہے وہ فالو اور تقلید، 2 کھڑے ہیں۔ پھر بی جے پی کا لیڈر آیا تو بی جے پی کے جو ورکر ہیں وہ اچھلیں گے، کودیں گے۔ پھر جب وہ قریب آئے گا تو وہ سب اس کو ہار پہنائیں گے، پھر وہ جب چلے گا تو سب اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یہ اس کے مقلد ہے، انہوں نے پہلے اپنی عقیدت کا ہار پہنایا اسے، اور ہار پہنا کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ فالوور ہیں اس کے۔ پھر تیسرا لیڈر آئے گا تو تیسرے ورکر بھی یہی کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ مثال ہے، اس مثال سے سمجھو امت میں جو اکابر گزرے ہیں، امت میں جو اکابر گزرے ہیں، ان میں سے مختلف اسباب کی وجہ سے کسی کو کوئی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، کوئی امام شافعی علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ ان کو بڑا سمجھتا ہے، دین کا سب سے بڑا عالم ان کو سمجھتا ہے۔ کوئی امام مالک علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ دین کا سب سے بڑا عالم ان کو سمجھتا ہے۔ کوئی امام احمد علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ کوئی ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے۔ تو اب جو جس کو بڑا عالم سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کو جس طرح سے اس نے سمجھایا ہے تم اس کا فالو کرو۔ اس نے قرآن و حدیث کو 10 قسم، وہ 10% مسائل جن میں 3 قسم کے مسائل ہیں، صرف ان میں وہ جو 3 قسم کے مسائل 10% ہیں، وہ اس امام نے جس طرح سمجھائے ہیں، جب تم ان کا عقیدت مند ہو تو جس طرح اس نے سمجھایا تم اس کا فالو کرو۔ کیوں کسی عقیدتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ وجوہ ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے مفتی مدثر صاحب ہیں، یہ چونکہ دیوبند میں پڑھے ہیں اور مجھ سے پڑھے ہیں تو ان کو مجھ سے عقیدت کا تعلق ہے، حالانکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مجھ سے کہیں بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کو ان سے عقیدت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دیوبند میں میرے پاس پڑھے ہیں۔ تو ایسے کچھ اسباب بنتے ہیں جس اسباب کی وجہ سے کسی کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے، کسی کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے۔ بہرحال جس کو جس امام سے عقیدت ہے، اس امام نے وہ جو دین کے 10% مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے جس طرح سمجھائے ہیں تم اسی پر عمل کرو۔ یہ ہے تقلید۔ وہ 10 قسم کے مسائل کیا ہیں؟ نمبر 1، نص فہمی میں جہاں اختلاف ہو گئے ہیں، نص فہمی کا اختلاف۔ نمبر 2، نصوص میں تعارض ہے تو ان کو کیسے سیٹ کیا جائے، سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے، اس میں اختلاف ہوئے ہیں۔ مختلف نصوص میں سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہوئے ہیں۔ پہلا اختلاف نص فہمی میں اختلاف، کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ مطلب، امام شافعی کہتے ہیں یہ مطلب، دوسرا امام کہتا ہے یہ مطلب۔ عام طور پر 2 ہی اوپینین ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے۔ کبھی کبھی 3 اوپینین بھی ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب۔
ایک کہتا ہے یہ مطلب، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب، دو اوپینین ہوں گے، اور بہت کم کہیں 3 اوپینین بھی ہو جاتے ہیں۔ باقی عام طور پر 3 اوپینین نہیں ہوتے، 2 ہی اوپینین ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں یہ، دوسرا کہتا ہے یہ۔ ایک آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے، ایک حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا روایات میں تعارض ہے، ایک آیت کہتی یوں، دوسری آیت اس کے کہتی یوں، ایک حدیث کہتی یوں، دوسری حدیث کہتی یوں۔ ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے؟ ان میں کون پہلے کی، کون بات کی، کون ناسخ، کون منسوخ، اس کے طے کرنے میں 2 اوپینین ہو جاتی، 3 اوپینین ہو جاتے۔ اور تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں اوپر کی سطح پر نہیں ہیں۔ سمندر کی اوپر کی سطح پر موتی ہوتے ہیں، موتی اوپر کی سطح پر نہیں ہوتے ہیں، اس کی تہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کی اوپر کی سطح پر نہیں ہیں، ان مسائل کے لیے قرآن و حدیث میں ڈبکی لگانی پڑتی ہے، اور تہ میں جانا پڑتا ہے، اور تہ میں سے جا کر لانا پڑتا ہے حکم۔ اب یہ غواصی ہر مسلمان نہیں کر سکتا ہے، ہر مسلمان سمندر میں غوطہ لگانے کا ہر آدمی تھوڑے غوطہ لگا سکتا ہے، اس کے جو ماہرین ہیں وہی غوطہ لگائیں گے۔ تو قرآن و حدیث میں غواصی کرنا، غوطہ لگا کر اس کی تہ میں جانا، ماؤ شما کا کام نہیں ہے۔ وہ کچھ شخصیتیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو قرآن و حدیث میں غوطہ لگا کر جاتی ہیں اور تہ میں سے وہ نئے مسائل کے احکام لے آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استنباطی احکام۔ یہ 3 قسم کے مسائل ہیں جس میں فالو کرنا پڑتا ہے، اور فالو کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب ایک ایک مثال لے لو ہر ایک کی۔ قرآن کریم میں جہاں وضو غسل کا بیان ہے وہاں اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا آیا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے، پرانے دیہات، وہ دیہاتوں میں گاؤں سے باہر جو کھڈے نشیبی جگہ ہوتی ہیں وہیں بڑا استنجا کرنے لوگ جاتے ہیں۔ تو قرآن اعلیٰ درجے کا فصیح کلام ہے، ایسی شرم کی باتیں دیکھو کتنے دور کے استعارے میں بیان کر رہا قرآن۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا تم میں سے ایک نشیبی جگہ سے، سیدھی سی زبان میں کہو کہ واش روم جا کر آئے۔ اس زمانے میں گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، لوگ جنگل میں، جب قرآن کی آیتیں اتر رہی تو مدینہ میں سب لوگ جنگل میں جائے تھے، حضور کی ازواج مطہرات بھی جنگل میں جاتی تھی۔ تو قرآن نے کہا کہ وہاں نشیبی علاقہ، گاؤں سے باہر جو کھڈے گڑے ہیں وہاں سے جا کر کوئی آیا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھویا، اور تم نے اکیلوں نے، تم نے عورتوں کو چھویا اور عورتوں نے تم کو چھویا۔ لامسا یلامس، ملامسا باب مفعلہ میں دونوں طرف سے عمل ہوتا ہے کہ تم نے عورتوں کو چھویا، عورتوں نے تمہیں چھویا۔ پھر پانی نہیں ہے تو قرآن نے کہا کہ تیمم کرو۔ اب فقہا کا زمانہ آیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نشیبی جگہ میں جا کر آیا۔ 3 اماموں نے کہا، 3 اماموں نے فرمایا کہ جو 2 راستے ہیں انسان کے، آگے کا پیچھے کا، پیشاب اور پخانے کے 2 راستے ہیں، ان 2 راستوں سے کوئی بھی چیز نکلی تو وہ ضرور ہے، کیونکہ نشیبی علاقے میں جب جا کر آتا ہے تو وہاں یا تو پیشاب نکلتا ہے یا پاخانہ نکلتا ہے۔ واش روم میں جا کر آئے گا تو پیشاب نکلے گا یا پاخانہ نکلے گا، لہذا سبیلین سے کوئی بھی چیز نکلے، ہوا نکلے، پانی نکلے، خون نکلے، پیشاب نکلے، پاخانہ نکلے، وہ ضرور گئی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ سبیلین کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، انسان کے جسم میں سے ناپاک چیز نکلے، انسان کے جسم میں سے کوئی بھی ناپاک چیز نکلے، وضو ٹوٹ گیا۔
پاک چیز نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا، آنسو نکلے وضو نہیں ٹوٹے، کیوں؟ آنسو پاک ہیں۔ پسینہ نکلا وضو نہیں ٹوٹے گا، پسینہ پاک ہے۔ لیکن جسم میں کہیں سے بھی خون نکلا، پیپ نکلا، وامٹ ہوئی منہ بھر کر، تو وضو ٹوٹ گئی۔ 3 اماموں نے کہا خون نکلنے سے، پیپ نکلنے سے، وامٹ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ اب جو 3 امام کہتے ہیں کہ صرف 2 راہوں سے جو کوئی چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹے گی، ان 2 راہوں کے علاوہ پورے جسم میں سے خون، پیپ، وامٹ، نقصیر، وضو نہیں ٹوٹے گی، وہ بھی اس آیت سے کہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 2 راستوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، 2 راستوں سے جسم کے اندر سے باہر ناپاکی آتی ہے، لہذا پورے جسم میں سر سے پیر تک کہیں سے بھی جسم میں سے ناپاکی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ اب اختلاف ہو گیا کہ بدن میں سے سبیلین کے علاوہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، سبیلین کے علاوہ پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، نقصیر پھوٹے تو وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، کہیں چاقو لگ گیا خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ٹوٹ جائے گی، 3 ائمہ کہتے نہیں ٹوٹے گی۔ اب یہ بھی اسی آیت سے کہتے ہیں اور یہ بھی اسی آیت سے کہتے ہیں، اب اس میں اور آپ کیا کریں گے؟ میں آپ یہ کریں گے، ہمیں جس سے عقیدت ہے اس نے جو اس آیت کا مطلب سمجھایا ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ پھر اگلا جملہ ہے او لامستم النساء، 3 امام کہتے ہیں کہ تم نے عورتوں کو چھویا اور عورتوں نے تم کو چھویا تو وضو ٹوٹ گئی۔ چنانچہ تینوں اماموں کے یہاں اگر مرد باوضو ہے اور عورت کو چھوئے تو مرد کی وضو ٹوٹ گئی، عورت باوضو ہے اور اس نے مرد کو چھو لیا تو عورت کی وضو ٹوٹ گئی۔ بند کرو، بعد میں سنیے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لامستم النساء کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ مقاربت، انٹرکورس ہوا اور وہ اینڈ تک پہنچ گیا۔ جب اینڈ تک انٹرکورس پہنچتا ہے تو مرد عورت کو پکڑتا ہے، عورت مرد کو پکڑتی ہے، وہ پکڑنا مراد ہے، یعنی غسل واجب ہوا۔ پہلے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گئی، اور دوسرے مطلب کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بیوی سے صحبت کی اور وہ صحبت اینڈ تک پہنچی۔ دونوں مرد عورت کو، عورت مرد کو پکڑتے ہیں آخر میں، لہذا غسل واجب ہوا اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تیمم کرو، اور دونوں کا تیمم سیم ہے۔ وضو ٹوٹ گئی ہے، تیمم کرنا، اس کا تیمم کا طریقہ بھی وہی ہے۔ غسل واجب ہوا ہے اور پانی نہیں ہے تو اس کا تیمم، اس کا طریقہ بھی سیم ہے۔ اب لامستم النساء کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، چنانچہ 3 اماموں کے یہاں عورت مرد کو چھوئے، مرد عورت کو چھوئے تو وضو ٹوٹتی ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اس آیت میں وضو کا ذکر ہی نہیں ہے، اس آیت میں تو غسل واجب ہونے کا ذکر ہے۔ اب لامستم النساء سے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ نکالا، باقی 3 اماموں نے یہ نکالا، ہم کیا کریں؟ ہم یہی کریں گے جس کو جس سے عقیدت ہو، اس نے جو مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی کیا ہے؟ اور مثال حدیث میں اترو، حدیث شریف میں ہے امیرا بلال ان یوتر الاقامت ان یشفع الاذان و یوتر الاقامت، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اذان دوہری کہیں اور اقامہ اکہری کہیں۔ اذان دوہری کہیں، اقامہ اکہری کہیں، کیا مطلب؟ اذان دوہری کہیں، اقامہ اکہری کہیں۔ 3 امام آئے، انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اذان اور اقامت میں جو سملر کلمات ہیں وہ اذان میں ڈبل کہے جائیں گے، تکبیر میں سنگل کہے جائیں گے۔ سملر کلمات اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ ہے، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ ہے، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہے۔
تو جو سملر کلمات ہیں وہ اذان میں دوہرے کہے جائیں اور تکبیر میں اکہرے کہے جائیں. ان کے یہاں تکبیر کیسے ہے جانتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. پھر امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ بھی ایک ہی مرتبہ، اور امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا یہ ہے تکبیر کو اکہرا کہنے کا یہ مطلب. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ مطلب اکہرا کہنے کا نہیں ہے. اذان دوہری کہو یعنی سملر کلمات کو 2 سانس میں کہو، اور تکبیر اکہری کہو یعنی سملر کلمات کو 1 سانس میں کہو. الفاظ کم و بیش نہیں ہوں گے، اذان اور اقامت کے الفاظ سیم ہیں، بلکہ اقامت میں 2 کلمے اور بڑھیں گے. 15 کلمے اذان میں، 17 کلمے اقامہ میں. البتہ اذان کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 سانس میں نہیں، 2 سانس میں کہو. اشہد ان محمد رسول اللہ 1 سانس میں نہیں، 2 سانس میں کہو. حی علی الصلاۃ 2 سانس میں، حی علی الفلاح 2 سانس میں. اور جب تکبیر کہو تو جتنے سملر کلمات 1 سانس میں کہو. دیکھو حنفیوں کے یہاں تکبیر کہنے کا جو طریقہ ہے وہ میں بتاؤں، ہمارے یہاں بھی غلط طریقہ چلا ہوا ہے. ہمارے یہاں تکبیر کہنے کا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سانس توڑو. یہ سملر کلمات ہے، 1 سانس میں 4 مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سانس توڑو. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سانس توڑو. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، سانس توڑو. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، سانس توڑو. آگے قد قامت الصلاۃ 1 سانس میں نہیں کہنا، 2 سانس میں کہنا اسے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، سانس توڑو. لا الہ الا اللہ، یہ ہے تکبیر کو اکہرا کہنے کا مطلب. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں بقی کے پاس جانوروں کا جو بازار تھا وہاں میں کھڑا ہوتا تھا اور مسجد نبوی میں تکبیر شروع ہوتی تھی. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کہاں تھی؟ آج وہی ہے. اور بازار بقی کے پاس وہیں تھا جہاں بقی کی دیوار لگی ہے قبرستان کی. کہا وہاں میں ہوتا تھا، مسجد میں تکبیر شروع ہوتی تھی تو وہاں سے میں چل کر تکبیر ختم ہونے سے پہلے صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. 500 یارڈ ہے. اور آج ہماری تکبیر وہاں جوتے رکھ رہا اور تکبیر شروع ہو تو وہ جوتے رکھ کر کے تکبیر ختم ہونے سے پہلے صف میں کھڑا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تکبیر کہنے کے طریقے ہی غلط ہو گئے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث ہے کہ امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ، حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری کہیں اور تکبیر اکہری کہیں. کیا مطلب؟ 3 امام کہتے ہیں کہ اذان دوہری کہیں یعنی سملر کلمہ ڈبل، اور اذان تکبیر اکہری کہیں یعنی سملر کلمہ سنگل. لہذا امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں تکبیر کے 10 کلمات ہیں، قد قامت الصلاۃ بھی 1 مرتبہ. اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک تکبیر میں 11 کلمات ہیں اور اذان میں 15. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ 4 کلمات ہی نہیں، صوتی ہے. کلمے دونوں میں سیم ہے کلمات، البتہ تکبیر کہنے کا طریقہ یہ الگ ہے. اذان دوہرا کہو یعنی سملر کلمے 2 سانس میں الگ الگ کہو، اور تکبیر میں سملر کلمے 1 سانس میں کہو. اب اس حدیث کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟
آپ کو جس سے عقیدت ہے اس نے جو حدیث کا مطلب سمجھا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اسی کا نام فالو ہے۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں میں نس فہمی کی مثال کہ قرآن کی آیتیں سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے، حدیثوں کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ اور ایک مثال دے دوں وہ بھی کام کی ہے۔ حدیث شریف میں ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، رات کی نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز دو رکعتیں پڑھو۔ بس جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، کیا مطلب فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ؟ تین امام آئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد 2 رکعت پڑھ سلام پھیرو، پھر 2 پڑھ سلام پھیرو، پھر 2 پڑھ سلام پھیرو۔ جب تم دیکھو کہ صبح صادق ہونے والی ہے تو اونلی 1 رکعت وتر پڑھو علیحدہ۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھو 2 پر سلام، 2 پر سلام، 2 پر سلام، 2 پر سلام۔ اب تمہیں اندیشہ ہوا کہ اب صبح ہونے والی ہے تو اب جو 2 پڑھو اس میں 2 پر سلام مت پھیرو، اس کے ساتھ ایک تیسری ملا کر کے 3 رکعتوں کو اوڈ بناؤ، طاق بناؤ۔ اب 2 پر سلام نہیں پھیرنا، اس کے ساتھ ایک تیسری ملانی ہے تو اوتر بے رکعتن، 1 رکعت کے ذریعے نماز کو طاق بناؤ۔ امام ابو حنیفہ نے مطلب کیوں لیا؟ نسائی شریف میں نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم بین رکعتي الوتر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس حدیث کو اس کے ساتھ ملا کر کے امام ابو حنیفہ نے کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ 3 امام کہتے ہیں یہ مطلب ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم اور یہی کہیں گے جس کو جس سے عقیدت ہے اس نے اس حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے؟ تو بہرحال وہ جو 10% مسائل تھے جو 3 قسم کے مسائل پر مشتمل، اس میں سے ایک یہ نس فہمی کا اختلاف، دوسرا روایتیں، قرآن میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 آیتیں ہوں، 2 آیتوں میں تعارض ہو، ایک آیت یوں کہتی ہے دوسری اس کے خلاف کہتی ہے، قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ حدیثوں میں بہت حدیثیں ہیں، بہت حدیثیں ہیں، ایک حدیث یوں کہتی ہے دوسری حدیث یوں کہتی ہے۔ اب وہاں کیا کریں گے؟ مثلاً ایک حدیث کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں جب قرات ختم کر کے رکوع میں جاتے تھے تو رفع یدین کر کے رکوع میں جاتے تھے، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے۔ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں، جیسے وہ تہجد کے بارے میں 8 رکعت اتنی مشہور روایت کر ڈالی کہ دوسری روایتوں کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہا۔ ایسا ہی رفع یدین کے بارے میں یہی ایک روایت نہیں ہے، بہت روایتیں ہیں۔ یہ 2 جگہ پر رفع یدین، یہ تو اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ دوسری صحیح روایت یہ ہے کہ جب 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے حضور کھڑے ہوتے تھے تو تیسری کے شروع میں رفع یدین کر کے ہاتھ باندھتے تھے، یہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے۔ یہ بھی روایت نسائی شریف میں صحیح سند سے روایت ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تھے تو 2 سجدوں کے بیچ میں بھی رفع یدین کرتے۔ نسائی شریف میں اعلیٰ درجے کی صحیح روایت سے سند حدیث ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ نماز میں جہاں فی کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ میں حضور رفع یدین کرتے تھے، پوری نماز میں رفع یدین۔ اب یہ ساری حدیثیں
ایک دوسری طرف یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے جو بارڈر پر ہے، نماز میں نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھو، تکبیر تحریمہ نماز کے اندر نہیں ہے، وہ بارڈر پر ہے، نماز سے باہر ہے یا اندر ہے اس جھگڑے میں مت پڑو، بارڈر پر ہے۔ لہذا اور پھر اس تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین کریں گے، دیکھو میں نماز شروع کر رہا ہوں، اللہ اکبر بر، اب نماز شروع ہوئی، تو یہ جو رفع یدین کر کے ہاتھ باندھا ہے تو سب نماز سے باہر ہے، بس نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر تکبیر پوری ہوئی، نماز شروع ہو گئی، اب کہیں رفع یدین نہیں۔ تو ایک طرف یہ روایت ہے کہ پوری نماز میں رفع یدین ہے ہی نہیں، صرف تکبیر تحریمہ میں رفع یدین ہے، وہ بھی بارڈر پر ہے اور نماز سے باہر ہے۔ اللہ شروع کرنے سے پہلے یہاں سے نہیں اٹھائیں گے، یوں ہاتھ اٹھاتے ہو کہیں اللہ اکبر بر، پورا پہنچ گئے، اب نماز شروع ہوئی، اور یہ تو سب رفع یدین اور تکبیر سب بارڈر پر چلا گیا۔ اب فقہا آئے، دو اماموں نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، دو اماموں نے یہ کہا کہ پہلے نماز میں ہر جگہ رفع یدین تھا، ہر اونچ نیچ میں رفع یدین تھا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 پوری نماز میں رفع یدین ختم۔ چنانچہ دو بڑے اماموں کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ میں رفع ہے اور کہیں نہیں، اور دو اماموں نے یہ فرمایا کہ نہیں، پہلے رفع یدین نہیں تھا، بعد میں بڑھا۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ نے فرمایا کہ نماز میں پہلے رفع یدین نہیں ہوتا تھا، بعد میں بڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ رکوع میں جاتے بھی سنت ہے، رکوع سے اٹھتے بھی سنت ہے، اور تیسری رکعت کے شروع میں بھی سنت ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب العلوم میں بقلم خود لکھا ہے کہ صرف نماز میں 3 جگہ رفع یدین سنت ہے، تکبیر تحریمہ میں، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے، مگر شوافی نے تیسری رکعت کے شروع میں ہی بڑھایا کیونکہ اس کی حدیث ہے۔ تو اب یہ حدیثوں کو، یہ حدیثیں اور یہ حدیث پہلے کی کون سی، بات کی کون سی؟ دو امام کہتے ہیں یہ رفع کی حدیثیں پہلے کی ہیں اور رفع چھوڑنے کی نہ کی حدیث بعد کی ہیں، اور جو بعد کی ہوتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے، وہی سنت ہوتی ہے۔ اور دو امام اس کا برعکس کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے رفع نہیں تھا نماز میں، بعد میں بڑھا، تو جب بعد میں بڑھا تو یہ سنت ہو۔ اب میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ یہی کریں گے، ہمیں جس سے عقیدت ہے، جو دو چھوٹے اماموں کے فالوور ہیں ان سے عقیدت ہے، انہوں نے جس طرح سے حدیثوں کو سارٹ آؤٹ کیا ہے وہ اس طرح عمل کریں گے۔ جو دو بڑے اماموں کے فالوورز ہیں ان کو ان سے عقیدت ہے، انہوں نے حدیثوں کو جس طرح سارٹ آؤٹ کر کے بتایا ہے اسی طرح وہ عمل کریں گے۔ اور تیسری قسم کے مسائل وہ ہیں جو قرآن کی ظاہری سطح پر نہیں ہیں، اس کے لیے ڈبکی لگانی ہے، گہرائی میں جانا ہے۔ جیسے آج نئے مسئلے آتے ہیں، نئے مسئلے آتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت کا مادہ نطفہ ملایا اور ملا کر کے ایک ٹیوب کے اندر بھر دیا، پھر تلقیح کرنے کے بعد میں ایک وقت کے بعد میں کسی بھی عورت کے بچہ دانی میں وہ منتقل کر دیا، اور وہاں جنین بڑا ہو کر کے اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، بولو کیا احکام ہے؟ یہ حرامی ہے، حلالی ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کو کس کی میراث پائے گا، اس کی میراث کون پائے گا؟ کہاں ہے قرآن و حدیث میں یہ مسئلے؟ یہ مسئلے اسی قرآن و حدیث ہی میں سے نکالیں گے، اور ہم نکالیں گے اور اس میں گوتا لگا کر تہ میں جائیں گے اور اس کی تہ میں سے یہ مسئلے لائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سفر میں آئیں گے تو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں بھئی، یہ آخری، شاید آخری ہو، لہذا دعا کرو، درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم
یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم ہمارے لیے واضح فرما، یا اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، اے اللہ منعم علیہم کا راستہ ہمیں دکھا، اے تیرے ان بندوں کے راستے پر ہمیں ڈال دے جس پر تیرا کرم اور احسان ہوا، اے میرے مولا مغضوب علیہم کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ضالین کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، اے میرے مولا ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ اس شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے میرے مولا ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مجمع میں تیرے بندے بھی ہیں، تیری بندیاں بھی ہیں، ان کے دلوں میں جو نیک ارمان ہیں میرے مولا ان کو پورا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ دین کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی نسلوں کو دیندار بنانے کی محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ فتنوں کی دنیا ہے، چاروں طرف سے فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، میرے مولا ہمیں فتنوں سے بچا، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں برکت فرما، ہمارے تھوڑے میں بھی برکت فرما، ہمارے زیادہ میں بھی برکت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔